رمضان عرفان رمضان۔ خوش آمدید عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے آسماں کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو آقا نامدار سے ہمیں ملا ہے، نظام زندگی اور نظام معاشرہ۔ ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا ہے اور چند بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر قیام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے روحانی اور معاشرتی مسائل، یہ پہلا پوائنٹ ہے ریاست مدینہ کی تعمیر اور اس کی تشکیل میں۔ اس کے بعد مذہب کی آزادی، یہودی بھی ہیں رہیں، مسیحی بھی ہیں رہیں، اور سبحان اللہ عورتوں کی عزت، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ ساتھ میں عورتوں کا مقام، یہ کیا کمال پوائنٹ ہے، ریاست مدینہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور چوتھا یعنی نسلی امتیاز کو ختم کرنا، اور عملی طور پہ ختم کر کے دکھایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قبائلی جنگوں کا خاتمہ اور ساتھ ساتھ یہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں، سود اور شراب، ان کی روک تھام، یہ ہے ریاست مدینہ کا قیام۔ آج ہمارا معاشرہ یہ کہہ کے سب کچھ چلا رہا ہے کہ چلتا ہے جی، معاشرہ ہے، پاکستان ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ یہاں آج برائیوں کا ذکر ہوگا اور میں ان کے سلوشن کی طرف جاؤں گا، مسائل کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب تشریف فرمائے۔ مجھے صاحب، اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات ہیں، ہماری عبادتیں سلامت رہیں، مصلی، تسبیح، ذکر سب کچھ ہوتا رہے، مگر معاشرے کی یہ برائیاں، یہ چغلی، یہ غیبت، یہ رشوت، یہ سود، یہ حسد، یہ تعصب، ان سب کے ساتھ ساتھ بندہ مومن رہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا آپ کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور سمجھیے کہ آج تو ایسا موضوع ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم درد دل کھول کے رکھ دیں چھوڑ سامنے۔ دیا، آپ کا دامن تو پکڑنے کا حکم ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، اگر ان سب کے ساتھ معاشرہ ایسی برائیوں میں مبتلا ہے جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، تو پھر ہمیں اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور ایمان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ صحیح بات۔ کہ اگر جیسے ہماری طریقت کے حضرت بیٹھے ہیں، ہم جب طریقت کے اسباق لیتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں، ان کے اثرات میں یہ پڑھتے ہیں کہ دل سے حسد جائے، کینہ جائے، غیبت جائے، اس ذکر کے یہ اثرات پیدا ہونے چاہیے اگر آپ خلوص دل سے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں اسی گھر میں موجود ہیں جہاں یہ سارے اعمال موجود ہیں، تو پھر ہمیں ان اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی کوتاہی کر رہے ہیں۔ نماز تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خود ذکر ہے کہ یہ برائیوں سے روکنے والی ہے، تباہی سے روکنے والی ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ بلا شبہ برائیوں کے حوالے سے ایک ہماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں صداقت کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، حسد جس درجے پر پہنچ چکا ہے، لوگ غیبت تو سمجھے کہ کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، قتل و غارت گری اتنی ہے، نفرتیں اتنی ہیں، تباہیاں اتنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑی برائی جو میرے نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو برائی یا گناہ اسی برائی، معاشرتی برائیاں ساری گناہ میں شامل ہیں۔ صحیح۔ کوئی معاشرتی برائی ایسی نہیں ہے جو گناہ میں شامل نہ ہو۔ تو یہ شیطان نے ہمیں عجیب چکر میں ڈال دیا ہے کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں میری نظر میں وہ چھوٹا کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ آج ہم سب، ہر فرد کا یہ مسئلہ ہے، اس کی نظر میں بڑے گناہ وہی ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، اور جو وہ کر رہا ہے وہ چھوٹا گناہ ہے۔ اور پھر ہم بیٹھتے ہیں شام کو کہ الحمدللہ، اگر میں خدا نخواستہ رشوت لیتا ہوں تو شام کو میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ڈاکہ نہیں ڈالتا، الحمدللہ میں سود کا کاروبار نہیں کرتا، الحمدللہ میں فلاں کام نہیں کرتا۔ جو خود کر رہے ہیں تو اس پہ نظر ہی نہیں جاتی جب آپ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو ہمارے معاشرے کو، ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ 100% گناہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو پکڑے جائیں گے وہ بھی ان گناہوں کے بدلے میں پکڑے جائیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ سارا کون کرتا ہے؟ قاتل بھی ہو، شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، کوئی بدبخت ہوگا نا جو سارے گناہ کرے گا۔ جو بھی پکڑے جائیں گے یا جو بھی اللہ کی ناراضگی کے مقام پہ کھڑے ہوں گے وہ کچھ ہی گناہ کرتے ہوں گے، اور وہی گناہ اللہ کی ناراضگی کو لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چکر سے باہر آئیے کہ میں فلاں گناہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے،
لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں فلاں گناہ نہیں کرتا، آپ کے اپنے گناہوں سے آپ کی نظر کو نہ ہٹائے. جی آپ یہ سوچئے کہ میں کون سے گناہ کر رہا ہوں. فرمایا. اگر میرے گھر میں میری بچیاں خوش نہیں ہیں تو آپ کی نماز میں وہ لطافت نہیں پیدا ہو سکتی. صحیح ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ خوش نہیں ہے صحیح. تو آپ کے روزے میں وہ واہ. روحانیت نہیں پیدا ہو واہ واہ سکتی. واہ. کیونکہ عیال اللہ یہ اللہ کے عیال ہیں. معاشرہ ہمارا جتنا بھی ہے، جی. جب تک ہم یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، معاشرتی طور پر ہم اوپر نہیں جائیں گے تو ہمارے اعمال میں بھی روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی. روحانیت ہی غائب ہو جائے گی، حقیقت ہی غائب ہو جائے گی، معنی نہیں سمجھ پائیں گے. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ معاشرتی برائیاں جتنی بھی ہیں، غیبت، چغلی، چوری، اگر یہ انفرادی سطح پہ ہوں تو بھی غلط ہے، اجتماعی سطح پہ ہو رہے ہوں اور سرکاری سطح پہ ہو رہی ہوں، پھر اس کو برائی ہی نہ سمجھا جائے تو پھر کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ طے کر لیں ہم کہ معاشرہ ویسے کسے کہتے ہیں. اگر معاشرے کی تعریف کی طرف چلے جائیں تو ہمارے تو ایک ہجوم ہے، کیونکہ معاشرہ تو انسانوں کے ایسے ایک گروپ کو کہا جاتا ہے جو ایک مشترکہ نسب العین پہ چل رہے ہوں، ان کا ایک مشترکات ہوں، انہوں نے ایک طے کیے ہوئے اور اس کو لے کے وہ چل رہے ہوں، وہ معاشرہ کہلائے جانے کا حقدار ہوتی ہیں وہ لوگ. اور اس کی یہ حدود کی پابندیاں نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم تو اسلامی معاشرہ کی بات کریں گے یا پھر پاکستانی معاشرہ کی بات کر لیں. تو اس کے لیے سب جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، سوشل ایولز جو ہیں، جو بھی ہیں، ان کا جو سب سے پہلا محرک ہے اور جو محرکات ہیں ان میں سے جو اہم ہے وہ دین سے دوری ہے، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا نا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. یہ جو لفظ فحشا ہے یہ ایک جامع لفظ ہے جو فکری اور عملی ہر قسم کی بے حیائی کو جامع ہے. اچھا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اصول دیا ہے. اب اگر وہ سرکاری اس کی سرپرستی گورنمنٹ کر رہی ہے کسی بھی برائی کی، یا والدین کر رہے ہیں یا پھر اساتذہ کر رہے ہیں یا کسی بھی سطح پہ اس کی سرپرستی ہو رہی ہے، تو وہ مجموعی طور پہ کہہ لیں یا انفرادی طور پہ وہ ملت کی تباہی اور بربادی کا سامان ہی ہو رہا ہے. اور اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور اللہ پاک نے یہ جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس پر ہم توجہ کریں. جو برائی ہے یہ شروع ہوتی ہے ارادے کی اور عقل کی کمزوری کی وجہ سے. جہاں جو اس کا جو اصلی بنیادی طور پہ جو فیکٹ ہے اصل میں، جب ارادہ کمزور ہو جائے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی پھر اس کو بہت سارے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اور عقل کمزور ہو جائے، اس کو صحبت نہیں ملی کچھ ایسے اچھے لوگوں کی، یا اچھے تربیت نہیں حاصل کر سکا، یا اچھی کلاس نہیں حاصل کر سکا، صحبت کمزور رہ گئی، عقل نہ حاصل کر سکا، اس میں کمزوری آ گئی، مایوسی ہو گئی اس کے ارادے کی کمی کی وجہ سے، اب وہ گناہوں کی طرف جائے گا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ والدین سب سے پہلے معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ تو ایک گھر سے ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. والدین توجہ دیں. والدین خود، اگر والدین خود ہی نہیں سمجھیں گے قرآن کو، دین کو، تو وہ کسی کی کیا تشکیل، معاشرہ کو گھر سے ہی چلے گا نا، پھر محلے میں آئے گا، پھر محلے سے آگے آبادیوں میں، اور پھر ملک میں، اور پھر اس طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے امر کہ والدین سے لے کر معاشرے کے ہر فرد تک، ہر بندہ، چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کریم سے جڑیں. اور قرآن کریم نے جس سے منع کیا، جس طرح ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ ایک جامع اصول ہے. اور اس کا بہترین طریقہ اس کا جو ہے وہ عدل و انصاف ہے. وہ والدین دیں تاکہ احساس کمتری وہاں سے شروع نہ ہو. عدل و انصاف اور اولاد کے ساتھ ایک اچھا سلوک، اور بیویوں کے ساتھ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، گھر میں اہلیہ کے ساتھ ایسے لے کے چلنا. ہمارے ایک پیر صاحب ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو بیوی اور والدہ اور اپنی بہن اور بیوی، یہ دنیا میں یہی ایک پلسرات ہے. اس کو اگر اچھی طرح عبور کر گئے تو سمجھے آپ نے بہت سارا سفر طے کر لیا. اور میں یہاں ایک گھر کے حوالے سے، چونکہ گھر ایک بنیادی جگہ ہے معاشرہ جہاں سے بنتا ہے، میاں بیوی آپس میں کبھی کسی معاملے میں الجھ پڑتے ہیں. تو میرا یہ اندازہ ہے، چونکہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت ساری فیملیوں سے، ہزاروں لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، یعنی میں نے جو سیکھا ہے،
میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ان معاملات کو بچوں کے سامنے کبھی ڈسکس نہ کریں. خوب ان کی وہ پھپھو ہے یا چچا ہے یا تایا ہے یا دیگر ہیں, صحیح وہ جب بچوں کے سامنے جھگڑیں گے تو نفرت کا ایک سامان پیدا ہوگا, صحیح فرما رہے پھر وہ بڑے ہو کے کبھی بھی ان سے محبت کا رشتہ نہیں رکھ سکیں گے. صحیح ہے. تو پہلے تو نفرت کی بنیاد یہاں سے ہی بھائی رکھی گئی. خوب ہے بہت اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں. صحیح خدا یہ نہیں ہے کہ الجھن نہیں ہوتی, ہر گھر میں ہی ہے, ہر گھر میں تو ہوتی اس ہے. کا یہ مشکل طریقہ آتی ہے. کار ہے کہ علیحدگی میں اس کو سلجھا لیا جائے علیحدگی میں اس کو اور سلجھا قرآن سے بہت متمسک خوبصورت. ہوا اور جائے. قرآن سے, اور آپ نے جو پہلی بنیادی بات کر دی کہ عدل, اور عدل یہ سے. تو معاشرے کا نظام ہی اگر عدل پہ مبنی ہوگا تو کام چلے گا. بہت خوبصورت بات کی. قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے نا کہ اگر دشمن ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, سامنے بھی کوئی ہے مخالف ہے اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا ہی تو آپ کے اپنے عدل کا تقاضا مجروح نہیں ہونا چاہیے. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ, لوٹ کر آئیں گے تو علامہ صاحب سے پوچھیں گے گھر میں کیسے یہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اور پھر معاشرے سے گھر کیسے جڑا ہوا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان رمضان. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عظیم روحوں کو ہمیشہ اوسط دماغوں کی طرف سے متشددانہ اور نفرت آمیز انداز مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے, مگر یہ ان کا حق ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس درخت کے اوپر زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ پتھروں کا پھر سامنا بھی کرتا ہے. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف فرمائے. معاشرے کی اتنی ساری برائیاں ہیں, میں تو چیدہ چیدہ بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید ایک سیگمنٹ ہی نکل جائے, مگر ان کا ایک مصدر ہے ہمارے یہاں ممبر کا اور محراب کا استعمال جو ان کو روکنے کے لیے ہے. بعض اوقات انہی کو تنوع دے رہا ہوتا ہے, اس کا صحیح استعمال کیسے ممکن ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ پھلدار درخت پر پتھروں کی میرے ساتھ کیا نسبت ہے؟ آپ نے یہ کیوں جوڑ دیا؟ لگتا ہے کچھ باتیں آپ کو 2-3 سال پرانی یاد ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اس ٹی وی چینلز کا علماء سے فقہاء سے استفادہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں ایک جامع ترین خلاصہ قرآن سورہ نازل کیا ہے, تمام مندرجات قرآنی اگر ایک جگہ دیکھنے ہوں تو سورہ مبارکہ والعصر میں ہمیں ملیں گے. اس میں جو انسان کے خسارے کی بات ہو رہی ہے نا, تو اصل میں انسان وہ لکھا ہے بزرگوں نے اس کی تفسیر میں کہ جیسے برف گھل رہی ہو اور بیچنے والا آوازیں لگا رہا ہو کہ مجھ پہ رحم کرو میرا سرمایہ جا رہا ہے. تو انسان کا جو ایک لمحہ ہے, وہ جو ایک سانس جا رہا ہے اور آ رہا ہے, اور اس میں وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھتا ہو تو یہ خسارے میں ہے. اور انسان کا جو نفس ہے وہ اگر اس کی عقل پر غالب آ جائے تو پھر یہی فساد ہونے ہیں جو انفرادی طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیں سماجی طور پہ نظر آ رہے ہیں. ہمارے ہاں منکرات کی ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ جو فردی ہیں اور جو اجتماعی ہیں. اچھا, ہم بہرحال کیونکہ مدنی الطب ہیں اور ہمارے ہاں ہمیں ایک شہری حیوان بنایا گیا ہے, شہری جاندار بنایا گیا ہے, اور ہمیں مل کر پڑوس کے ساتھ اور افراد کے ساتھ رہنا ہے, تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی بنتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے حدود بھی بنتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال اور توجہ بھی بہت ضروری ہے. تو گھر سے اگر ہم بات کو شروع کریں, اگر گھر میں ہی دروغ گوئی, غلط بیانی, جھوٹ, غیبت اور تہمت اور حقوق کی پامالی اور مرد خاتون کے اوپر شوہر کی بجائے ایک جلاد اور ایک, اب اگر قرآن کی آیت انہوں نے سن لی کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم ہے, تو یہ روڈ چلتی عورت پہ روڈ چلتا مرد حاکم نہیں ہے, بیوی پر شوہر حاکم ہے. مگر یہ سوچ کر کہ شوہر بیوی پر حاکم ہے, انہوں نے وہ کام شروع کر دیے جو ہمارے معاشرے کے حاکم رعایا پہ کرتے ہیں. آپ کو حاکم بنایا تھا خدمات فراہم کرنے کے لیے, حقوق بحال کرنے کے لیے, ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. آپ کو حاکم یعنی خادم بنایا تھا کہ آپ ان کے کام آئیں. ہمارے ہاں گھر سے برائیاں شروع ہوتی ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت معمولی سی مثال ہے, بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, لڑائی بچوں کے سامنے ہوتی ہے, دوستی کمرے میں ہو جاتی ہے. بھئی آپ جب لڑے بچوں کے سامنے تھے تو ہاتھ بھی دوستوں بچوں کے سامنے ملا لیجئے, دوستی بھی بچوں کے سامنے کر لیجئے. مگر وہ بچہ جب دوغلا بن رہا ہوتا ہے, یا میں لفظ اور ذرا سخت کہہ دوں منافق بن رہا ہوتا ہے, اسے 2 طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ معاشرے کے اندر بات جاتی ہے. وہ اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ وہی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے. پھر آگے جاتا ہے کالج یونیورسٹی میں تو وہ اور تگڑا ہو جاتا ہے. پھر وہاں آپ مسائل دیکھ لیجئے کیا ہے. یعنی اگر آپ اسکول سے جو جہاں تعلیم اور تربیت کی
महद है, मरकज़ है, गहवारा है, उसमें ही अगर मसाइल हो रहे हों जो आज आपके सामने हैं, और आप फिर इदारों में चले जाइए, यही जाएंगे ना इदारों में, यही अफसरान लगेंगे, यही जो है वो उमूर को अपने हाथ में लेंगे, यही तदबीर मुमलिकत के ज़िम्मेदार होंगे, फिर यहाँ रिश्वतखोरियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर यहाँ बदउनवानियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर यहाँ अपनी मुमलिकत से जिस थाली में खा रहे होते हैं उसी में छेद करेंगे। यानी जो मुमलिकत इन्हें पाल रही है, जो इनको माँ की तरह रखे हुए है, उसी के साथ धोखा कर रहे होंगे। सुबह 8 बजे का टाइम है ऑफिस जाने का, ये नवाबजादे 11 बजे उठेंगे, आराम से पहुँचेंगे, 2 बजे ऑफिस पहुँचेंगे, 5 बजे तो इनको पहले से पता है, वापसी का टाइम इन्हें पता है, जाने का ये भूले हुए हैं। 5 बजे ऑफिस ऑफ होना है, ये घर आ जाएंगे। इन्हें काम करना था मिसाल के तौर पे 10 घंटे, 2 घंटे में ये वापस आ गए, और फिर वहाँ इनकी जगह जो दूसरे काम कर रहे होंगे उन्हें ये पैसे देंगे। एक लंबी लिस्ट बनेगी मुनकरात की, और माशरा जिसकी वजह से तबाह होता चला जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें, कहाँ जाएँ? मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल याद आ रहा है, हदिया करूँगा अपने सुनने वालों को और उलमा इकराम को। हज़रत फरमाते हैं, सलासुन क़ासिमातु ज़हर, 3 लोगों ने कमर तोड़ डाली। अब ये कमर माशरे की तोड़ डाली, ये कमर घर की तोड़ डाली, कमर तोड़ डाली 3 लोगों ने। उअजबा बिरायही, जो अपने से ज़्यादा किसी को मोतबर ही नहीं समझता, जो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि कुछ लोगों को 2 चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, कुछ लोगों को 2 चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, एक अपनी अक्ल, एक दूसरे का पैसा। उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतनी दौलत है, अरे भाई आपको क्या मुसीबत आई है, उनके पास कितनी दौलत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, आप फलां रिश्वतखोर के घर, आप फलां बदउनवान के घर खाना खा के आए। मैंने कहा भाई वो तनख्वाह भी लेते हैं या नहीं लेते? कहले हाँ तनख्वाह लेते हैं। मैंने कहा मैं उन तनख्वाह से खा के आया हूँ। तो हमारे यहाँ जो दूसरे को बुरा कहना और अपने आप को भूल जाना, उअजबा बिरायही, नसिया ज़म्बहु, जो अपने गुनाहों को भूल जाता हो, यानी बड़े बड़े जुर्म करके भी वो बकौल शख्स है कि उसे वो कुछ हाज़मा ही नहीं होता, और चाहिए हल में मज़ीद, उनको और चाहिए। और इतना अजीब बेअदबियाँ, बेहुरमतियाँ बढ़ती जा रही हैं कि हराम खोरियों के पैसे से, रिश्वत के पैसों से मकान बनाते हैं और उस पर लिखते हैं हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, और मज़ाह में करते हैं, मज़ाक में गुफ्तगू में लाते हैं कि भाई वो तुम्हारी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कह रहे हैं वो फ़ज़ल रब्बी है, यानी रिश्वत को फ़ज़ल रब्बी बोला जाए। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ तक बात जा रही है कि उअजबा बिरायही के बाद नसिया ज़म्बहु व इस्तक्सरा अमलहु, और समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है, हमसे बड़ा कोई अच्छा काम करने वाला नहीं है। अभी आपने अगर बताना शुरू किया कि मौलाना मैं नमाज शब में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं नमाज शब में नाफिलतुल लैल में फ़लाँ दुआ आखिरी वितर के रकत के अंदर के दुआ में मैं ये पढ़ता हूँ, तो सही है। तो अब दूसरे साहब जो वहाँ बैठे होंगे ना, उन्हें शैतान चुटकी भरेगा, तुम भी बताओ, तुम भी नमाज शब पढ़ते हो ताकि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम तो इस महफिल में अकेले रह जाओगे, तुम्हें तो सब समझेंगे ये नमाज ही नहीं पढ़ता। अब वो बताना शुरू करेंगे मैं ये भी करता हूँ। मैं भाई आपसे किसने पूछा था? ये जो है ना इस्तक्सरा अमलहु, अपने अमल को ज़्यादा से ज़्यादा गिनाना, बताना, इन 3 चीज़ों ने माशरे की कमर तोड़ डाली। हमें अगर इन बुराइयों से, मुनकरात से, माशरे की इन तमाम तर अयूब से अपने आप को बचाना है और अपने दोस्तों को बचाना है, तो मैं इन दोनों बुज़ुर्गों से, अपने साथियों से और अपने आप से सबसे पहले अर्ज़ करूँगा, और हम अपने कबीले से, क्योंकि हम एक कबीले के लोग हैं। हम ये बात और है कि हम एक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ फैकल्टियों के टीचर्स हैं, एक फ़ैकल्टी हनफ़ी है, एक फ़ैकल्टी जाफ़री है, एक फ़ैकल्टी शाफ़ई है, मगर हम सब यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी के तमाम तालिब इल्म भी हैं और तमाम मुदर्रिसीन भी हैं, टीचर्स भी हैं, और हम अपने अपने शोबों के वो हैं, और फिर एक जगह आके हम बैठ भी जाते हैं। मुश्तरकात भी हैं हमारे, जैसे यूनिवर्सिटी के मुश्तरकात होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ से खैर को आना चाहिए वहीं थोड़ी तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत है। मिंबर की बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्या बात, महराब की बड़ी ज़िम्मेदारी है। और अगर मैं क्योंकि ख़तीब हूँ और बोलने का हमें एक होका सा है, ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है, अगर मैं खुद अमल नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि अपने ऊपर रख के बात करूँगा कि अगर मैं खुद अमल नहीं करूँगा और अच्छी अच्छी तकरीरें करूँगा तो मेरा असर नहीं हो पाएगा। तो हमें बात अपने आप से शुरू करनी चाहिए। हमारे अपने दरमियान भी तो हमारे इदारे हैं, स्कूल हैं, मदरसे हैं, मिसाल हॉस्पिटल हैं, जो हमारे फलाही काम है, या इल्मी और दीनी और तहकीकाती इदारे हैं, उसमें जहाँ मेरा काम बनता है कि वहाँ बदउनवानियाँ ना हो, वहाँ करप्शन ना हो, वहाँ इंसाफ किया जाए अपनी ज़िम्मेदारियों से,
تو آپ یقین جانیے کہ پھر ایک لفظ بھی میں بولوں گا اگر کہیں سے تو وہ اثر کرنے لگے گا اور معاشرہ اصلاح پاتا چلا جائے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر دل پہ رکھتی اثر رکھتی ہے. بہترین. یہ معاشرے کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے. ہم رمضان الکریم میں کہتے ہیں جی خیرات تقسیم کی جائے، مگر خیرات میں بھی اگر خیر تقسیم نہ ہو رہی ہو تو فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کی مسکراہٹ بھی ایک خیر بن کے نہ تقسیم ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. لہٰذا میں ایک مختصر سے جواب لینا چاہتا ہوں، پھر موفق کی طرف جاؤں گا. یہاں پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں رشوت کے حوالے سے. وہ رشوت اب جو جائز کام کے لیے طلب کی جائے وہ بھی ممنوع ہے. ویسے تو رشوت کے لیے ہے کہ لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے. اصل میں یہ جو پہلے اس کو پہچاننا ہوگا، ایک کو کوئی اجتماعی یا قومی حقوق ہوتے ہیں، جس طرح کوئی جاب آ جاتی مثلا، تو جاب کے لیے اگر کوئی رشوت دیتا ہے وہ کسی ایک بندے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، وہ سارے لوگوں کا ہے. تو وہ وہاں اگر کوئی پیسہ استعمال کرتا ہے یا فیصلہ کسی جج سے اس نے کروانا ہے وہاں استعمال کرتا ہے، پھر وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے زمرے میں آئے گا. اور بعض دفعہ کسی کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس نے اپنی ادھر سے وہ اے جی آفس میں ان کے ماتھے لگنا ہے جا کے، تو اس کا اپنا ہی حق ہے. یا جس طرح کہتے ہیں کہ وہ کوئی تنگ کر رہا ہے بلا وجہ، آپ کہیں جا رہے ہیں رستے میں، تو اس کے حوالہ سے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ پھر وہ لینے والا اس کا مجرم ہوگا، دینے والے کی وہ مجبوری تصور کی جائے گی. تو اگر کسی کا کوئی ایسا انفرادی حق نہیں ہے تو اس کو لینے کے لیے پھر پیسہ استعمال کرنا یہ رشوت. اور یہ جو رشوت لوگ لیتے ہیں وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. واہ واہ واہ. کہ اس نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، اس پہ راضی ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتا. اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ پہ راضی ہی نہیں ہے، باقی دوسرا پھر اس کی وجہ سے آگے گناہوں میں مزید مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. میں کسب رزق کے حوالے سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ انسان کا کتنا اعتماد ہونا چاہیے محنت کے اوپر، مشقت کے اوپر. حضرت علی کے دیگر واقعات بھی ہیں، میں لوٹ کر آؤں گا. میں نے آج تفصیل سے گفتگو ہوگی اس معاملے میں، کیونکہ یہ ساری برائیاں رزق کے ساتھ، آمدنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، روزی روٹی ہو، اہل و عیال خوش رہیں، اسی لیے برائیوں میں کثرت پائی جاتی ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان رمضان. خوش آمدید. معاشرتی برائیوں پہ آج گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں، مختلف قسم کی برائیاں اپنائی اور پھر عذاب کا سامنا کیا ہے. کسی نے ناپ تول میں کمی پیشی کی ہے تو عذاب کی زد میں آیا ہے. کسی نے کوئی رشوت، کرپشن یا اس طرح کے معاملات کیے ہیں جس میں ناانصافی ہے، عدل اور غیر عدل کا معاملہ ہوا ہے تو عذاب کی زد میں آیا ہے. مگر یہ امت ہے جس میں اجتماعی طور سے ساری برائیاں بھی موجود ہیں. یعنی ہم یہ بھی کرتے ہیں اور ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مسئلہ یہ کہ ہم اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا غلط کر رہا ہے. ہم ہر شخص، یعنی کسی بھی آپ غلط کام کرنے والے کا دامن تھام کے پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی تو کر رہا ہے اور یہ بھی تو کر رہا ہے. اگر یہی حال رہا تو پھر معاشرہ کیا کر رہا ہے یہ سمجھ پہ نہیں آئے گا. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو معاشرتی برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ایک تکرار بھی ہے سوال میں، اس میں ہم ممبر سے، محراب سے کوئی کام کر سکتے ہیں عملی طور سے، شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے؟ ممبر و محراب ہی کا بنیادی کام ہے کہ وہ معاشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق ترویج کی کوشش کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتیں معاشرتی برائیوں کے خاتمے کا سب سے بنیادی ہمارے پاس وہ روشن تعلیمات ہیں جو معاون ہیں. اصل میں جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ گھر سب سے بنیادی ذمہ داری اس گھر کی ہے، والدین کی ہے، بزرگوں کی ہے. اس کے بعد معاشرے میں مذہبی رہنما، مسجد، مدرسہ، اس کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری ہے، اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ان افراد کو اور ان ساری چیزوں کو جو لوگوں کے معاشرتی رویوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرے، کوئی ان کو بگاڑ نہ پائے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارے جس نے معاشرے کو تعمیر کرنا تھا وہ اپنا کام نہیں کر رہے. گھر اپنا کام نہیں کر رہا ہے. آج گھر میں والدین کی نظر تو یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو اس طور پر بڑا کرنا ہے کہ وہ زیادہ کمائے. اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، زیادہ کمائے. وہ تعلیم دینی ہے، وہاں بھیجنا ہے، زیادہ کمائے. کامیابی کا مادیت کو ہم نے ایک جو مرکز بنا لیا ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. ہم نہیں دیکھتے کہ اس مالداری کے پیچھے کیا کیا ظلم ہے، کیا خون ہے، کیا تماشے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. تو اس رویے نے ہمارے کہ جب ہم نے جو اچھائیاں ہیں، اخلاق ہے،
ہماری نظر میں وہ کہیں دور چلا گیا ہے۔ اچھا انسان ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں، ایک مالدار انسان بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ جب تربیت کرتے تھے تو وہ نظر میں یہ رکھتے تھے کہ میری اولاد کو ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، جی اور یہ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں ان کی داغ بیل بچپن میں پڑتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچانک سے یہ نہیں آ جاتی۔ آپ نے حسد کے جذبات پیدا کرنے ہیں، وہیں بچے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جھوٹ ہے، اس کی بنیاد وہیں بچے میں پیدا ہوگی۔ دوسرے کے ساتھ انتقام کے جذبے، غصے، ناراضگیاں، حسد، کینہ، ہر چیز اسی بچے میں پیدا ہونی ہے، صحیح۔ اور اسے روکنا ہے یا گھر کے ماحول کو ایسا رکھنا ہے کہ وہ ان بیماریوں سے دور رہے، یہ والدین کا کام ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ ناکام ہو گیا، ہمارا سسٹم ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب مسجد مدرسے میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد مدرسے کو کارنر کر دیا ہے۔ آج بھی جو پروگرام جو جلوس ولوس نکلتا ہے، اب ہمارے پاس تو خواتین آتی ہی نہیں ہیں، نہ کسی ذکر میں، نہ کسی بیان میں۔ آج کی خواتین سے مسجد مدرسے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو وہاں ایک شرٹ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مدرسہ۔ اب مدرسے کا کیا قصور ہے؟ خاتون سے تو کوئی تعلق نہیں ہے آج کے مدرسے کا۔ میرے مدرسے میں یا مسجد میں خاتون کا آنا بند ہے، ہمارا مولویوں کا گھر جانا بند ہے، تو کوئی تعلک نہیں ہے ہمارا۔ یہ خاص آپ اپنے مدرسے کا ذکر کر رہے نہیں، ہیں؟ میں مدرسے کا مطلب معاشرے کا مدرسہ۔ فیمیل اسٹوڈنٹس تو ہوتی ہیں نا؟ ہاں، لیکن معاشرے کا وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک فیکٹر ہے جہاں پہ فیمیل مدرسے اور دیندار گھرانے ہیں، مگر جو عمومی ہمارے مدارس یا عمومی ہمارا ماحول ہے وہ تو مدرسہ مسجد سے کٹے ہوئے ہیں نا۔ ہماری مسجدوں میں کہاں خواتین کی جمعے میں اجتماعات ہیں یا دوسری چیزیں، کوئی تعلق تو رہا نہیں پھر ہے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ عہد نبوی میں جہاں مسجد یعنی جمعے کا خطبہ ہو یا تراویح یا اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، خاص طور سے عید کی نمازوں میں، اعتکاف میں خواتین تو مسجد میں ہوا کرتی تھیں۔ ہم اس پہلو پہ آ ہوا جائیں گے۔ کرتی تھی، پھر جب منع کیا گیا تو اس کے متبادل ذرائع اختیار کیے گئے، اس نقصان کو پورا کرنے کی فکر کی گئی۔ آج نہیں ہے۔ آج وہ بھی ختم ہو گیا، والدین کی تربیت کا نظام بھی ختم ہو گیا، یہاں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد اور محراب اگر بگاڑ میں کوئی کردار نہ بھی ہو تو سنوارنے میں جو اپنے کردار سے بیٹھ گیا ہے، یہی بہت بڑا کردار ہے۔ کیا کامل یہی جملہ بہت ہے۔ بڑا واہ کردار سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے کردار پہ واپس آئے، صحیح۔ اتحاد کی بات کرے، اتفاق کی بات کرے۔ صحیح۔ ہم مخصوص مسائل میں اپنے الجھ گئے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ معاشرتی برائیوں کی طرف ہم نہیں میں جاتے۔ ایک چیز مجھے اور کہنے دیجئے کہ حکومت کی سطح پر اب میں جانا چاہوں۔ اچھا۔ تو حکومت جو ہے بدقسمتی سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ واحد مرکز ہے جو برائیوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ہماری حکومت، کوشش ہمارا ہمیں کرنی معاشرہ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کیسے کر رہی ہے کہ وہ اچھائی کے کسی کام کو تعاون کرتی ہی نہیں ہے۔ اس کے زیر اثر جتنے ادارے ہیں جو معاشرے پہ اثر ڈال سکتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں نام ہی نہ لیتے ہم۔ نہیں، نام لیں کیونکہ میرا ادارہ ہے۔ ہاں، ولا یہ کسی اور کا تو نہیں ہے نا، یہ میرا ادارہ ہے، میرے ملک کے ادارے ہیں، احساس ہے۔ یہ میرے معاشرے کے ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کو کردار ادا کرنا تھا۔ ہمارے ملک میں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ایک بہترین کردار ہونا ہونا چاہیے۔ اس کی عدم موجودگی ایک بڑا غبارہ بن گئی ہے۔ جب آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو وہاں پہ ایک تباہی پیدا ہوگی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمارے تاجر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تاجر اپنی تجارت کے لیے، کمرشلائز کے لیے کیا کیا گل نہیں کھلا رہے ہیں۔ مشکل کام ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت ایک تباہی کا شکار ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تبھی جا کے ہمارا معاشرہ آپ کی بہتر بات ہوگا۔ میں اتنا وزن ہے کہ اس میں ضرورت نہیں ہے میں کچھ اضافی جملے بولوں۔ اسی بات کی تائید کرتے ہوئے میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ نا ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آیا۔ مفتی صاحب کی بات سنی میں نے، جب معاشرہ کلی طور سے، اجتماعی طور سے برائی پسند ہی ہو جائے، ایسے میں قرآن تو ہمیں حکم دے رہا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ اب یہ سوال میرے دل میں آ رہا ہے، میں جانتا ہوں یہ سوال خام ہوگا، مگر سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، ظاہری طور سے اگر آج کے معاشرے میں موجود ہوتے کیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے آپ وقفے کے بعد، اور بہت درد بھری گفتگو ہے آج کی، یعنی میں تو مفتی صاحب کی گفتگو سن کے، شاہ صاحب کی گفتگو سن کے، خود میں بھی جس درد میں، ہم ایک مشترکہ درد کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ ہے اور جو اس وقت کیفیت ہے، اسے اگر ہم بیان کریں گے تو جیسے ابھی آپ نے اشارتاً مفتی صاحب سے کہا کہ یہ آپ مجھے بھی کہیں ٹوک دیں گے، تو کہاں بولیں، کہاں جا کے روئیں، کہاں سر پھوڑیں، اور کس سے جا کے کہیں؟ اس میں نہ صرف کسی اور کا بلکہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، لوگ اس سے بہتری نہیں لے کر آ رہے، تبدیلی اپنے اندر، یعنی اچھائیوں کی طرف نہیں جا رہے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا
نام لیا اور محفل معطر ہو گئی اور منور ہو گئی۔ حضرت نے جب آخری خطبہ کربلا میں ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے آپ کی ہجرت 28 رجب کو ہوئی سن 60 ہجری میں، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں تقریباً 6 مہینے رہے اور پھر اس کے بعد کربلا تشریف لے کر آئے۔ تو یہ جو تقریباً 6 اور 7 مہینے کا سفر ہے حضرت کا، اس میں آپ نے 52 خطبے ارشاد فرمائے۔ بڑے مارکۃ العرا خطابات ہیں حضرت کے، وہ چھپ بھی چکے ہیں، مختلف کتابوں سے جمع کر کے لوگوں نے اس کو ترتیب بھی دیا ہے، جو روایات تھیں وہ۔ اس میں جو آخری خطبہ آپ نے کربلا میں اپنی شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا، اور جس میں مخاطب اول جو تھا، جو سامنے تھا، وہ عمر ابن سعد تھے، جو جنہوں نے کربلا کے واقعے کی ذمہ داری لی اور امام حسین کے قاتلوں کے سربراہ تھے۔ یعنی بہت مشکل ہے امام حسین کا قاتل طے کرنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مل کے مارا، مگر ان سب کا جو ذمہ دار تھا وہ عمر ابن سعد تھا، اور اس سے آپ مخاطب تھے۔ اور وہ جگہ بھی آج کربلا میں بنی ہوئی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جہاں گفتگو ہوئی تھی۔ تو حضرت نے خطاب تو سارے یزیدی لشکر سے کر رہے تھے، مگر سامنے اور قریب وہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ام علی شریعت غیرتها، میں نے کوئی شریعت بدلی ہے؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرا صرف ایک پیغام ہے کہ آج دین زبانوں کی حد تک رہ گیا ہے، دل و دماغ میں نہیں اتر رہا۔ آج حق اور باطل، باطل کو حق کا اور حق کو باطل کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ آج معاشرے میں ظلم ہے، زیادتیاں، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ جو آج ہم پریشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، اگر ہم سن 61 ہجری میں چلے جائیں واقعہ کربلا کے دور میں، تو انہی برائیوں کی خاطر تو آپ نے فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اور لا عاشرن ولا بطرن ولا مفسدہ، میں حکومت کی تناؤ کھچاؤ میں نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں حق بات بتانے جا رہا ہوں۔ اور پھر علماء سے خطاب جب آپ نے مکے میں کیا، وہ تو مارکۃ العرا خطاب ہے، جو مولا حضرت امام حسین کا خطاب ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں علماء سے، ہم ابھی اپنے بارے میں بھی بات کر رہے تھے ممبر اور محراب کی، فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں کا، آپ نے اپنے 2 بھائیوں سے، حضرت عبداللہ ابن جعفر سے اور حضرت محمد ابن حنفیہ سے، ایک چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، اور ایک بھائی ہیں محمد حنفیہ، ان دونوں سے کہا کہ ڈھونڈو اس وقت مکے میں علماء کون کون آئے ہوئے ہیں، اور سارے علماء کو جمع کیا۔ 1000 صحابہ کرام اور تابعین اس وقت میں وہاں پر موجود تھے، جن سے حضرت کا خطاب ہے، بڑا مارکۃ العرا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی کوچہ و بازاروں میں آمد بادشاہوں کی طرح نہیں ہے؟ کیا لوگ اپنے وسائل اور آسائشیں آپ کے حوالے نہیں کر دیتے؟ کیا لوگ آپ کو اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھاتے اور خود کھڑے نہیں ہو جاتے؟ کیا آپ اپنی نعمتیں آپ کے حوالے نہیں کر دیتے؟ یہ حضرت نے ایک ردیف کے ساتھ کہ کیا یہ احترام، یہ مقام آپ کا نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حق بولیں گے، آپ سچ بولیں گے، آپ ظلم کے خلاف بولیں گے، آپ مظلوم کی حمایت کریں گے؟ اگر یہ، اور کیا آپ کو اس لیے مقام نہیں ہے کہ آپ رعیہ کے مسائل حکمرانوں تک اور حکمرانوں سے حقوق منوانے کے لیے جدوجہد کریں گے؟ یہ حضرت کا ایک بڑا مارکۃ العرا خطبہ۔ اس خطبے میں جو آخری خطبہ ہے آپ کا، اس میں فرماتے ہیں کہ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کرو۔ تم نے میرے نانا کی یہ حدیث سنی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ آخرت میرے ہاتھ میں، جنت میرے پاس ہے، تمہیں آخر میرے سامنے ہی آنا ہے، مجھ سے ہی کہو کہ جنت میں لے جاؤ اور جنت میں ہمیں جانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کیوں، اللہ اکبر، اس لیے کہ حرام لقمہ جس شکم میں چلا جاتا ہے اسے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ ہے، اور یہی آج کے بگاڑ کی وجہ بھی مین یہی ہے کہ جو اثرات نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہی رزق حرام ہے۔ پھر وہ سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں۔ فاقوں سے خمیدہ ہے تیرا قامت درباں، ٹھوکر میں تیری سلسلہ عرض و سما ہے۔ حضور والا کا وہ مقام ہے، کاش کہ ہم اس سے نسبت لے لیں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ ضرمن خوش آمدید۔ میں نے یہاں پہ معاشرتی برائیاں
سد باب پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. ساری برائیاں اتنی ساری جمع ہو گئی ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ گھبرائیں یا نہ گھبرائیں. لیکن پھر آخر کے موضوع میں ایک لطافت آ گئی جب سیدنا امام علی مقام آپ پہ ہمارا سلام ہو امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہوئی. پھر وجہ انقلاب اور کربلا کا قیام اور پھر وہ دشمنی اختلاف ساری باتیں آگے. میں علامہ صاحب سے اب ہمارا مزاج یہ ہے, بدقسمتی سے علماء کرام سے اتفاق کریں گے, ہمارے یہاں تقابل شروع ہو جاتا ہے, ان کی بات ہوئی تو ان کی بات کیوں نہیں ہوئی. یہ ہونا نہیں چاہیے, مگر پھر بھی اس سے قطع نظر علامہ صاحب یہ بات نہیں کرتے, مستقبل کی بات کرتے ہیں. ان تمام برائیوں کا سدباب معاشرتی حیثیت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے ممکن ہے یہ سب کچھ صحیح ہو جائے؟ جی بالکل ایسا ہے. جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی امید ہے, اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. اور اللہ کا انتظام آپ دیکھیں, وہ جو ہے نا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اس دین کا غلبہ ہوگا, یہ بھی آخری زمانے کے لیے آیت ہے. یعنی ایک دلائل کے طور پہ تو اسلام کا غلبہ ہے, سیاسی غلبہ تب ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اور وہی یہ ساری برائیاں ان کے دم قدم سے. اور انتظام الہی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھے رکھا ہے اللہ پاک نے, اس کے لیے عیسائیوں کو اس پلیٹ فارم پہ جو نصارہ ہیں لے کے آئیں گے. اور وہ بھی ابھی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے حوالہ سے, وہ آیت بھی آخری زمانے کے حوالہ سے کہ وہ آپ کی وجہ سے اسلام میں آئیں گے. اور یہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں جو آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ نہیں رہے, اس کے ختم کرنے کے لیے بھی اللہ نے جو انتظام رکھا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہے. یہ ہو جائے گا, سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر ہی ایک ایسا ہے کہ وہ سارا سلسلہ سنور جائے گا. خوشخبری سے کم نہیں ہے میرے لیے. میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں, واقعاً ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو حضرت کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو جائے گا ایسا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے, ان کی نسل سے ہیں, ان کی اولاد ہیں, ان کی شکل صورت شمائل اخلاق حتیٰ نام آپ کا قد مبارک آپ کا حلیہ وہ روایات میں کہ بالکل سرکار دو جہاں جیسا. تو ہم ایک اور ظہور محمد مصطفیٰ کے منتظر ہیں, ہم ایک اور سرکار کے دیدار کے منتظر, آپ کے بچے کے منتظر ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا, اور جو بھی حالات ہیں اس میں ہمیں وہ جو کہ انتظار کی کیفیت ہوتی ہے نا, انتظار انسان کو سست نہیں بناتا بلکہ انسان کو متحرک بناتا ہے. ابھی افطار کا وقت قریب ہے, جیسے قریب آ رہا ہے تو ہم زیادہ متحرک ہو جائیں گے, گھر کی عورتیں سارا ماحول زیادہ متحرک. تو ہمیں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ کل آ رہے ہیں, اب جو جمعہ آ رہا ہے اس دن ظہور فرمائیں گے, اب جو آئندہ دن آ رہے ہیں اس دن آئیں گے. ہمیں حضرت کے, اب ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ولادت اور ولادت ہو چکی اور غیبت, ہم سبھی ایک چیز پہ جو مشترک ہیں وہ یہ کہ حضرت کے بارے میں سب کا انتظار ہے کہ اب وہ آئیں گے, اور ان کی ہی وجہ سے زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی اور ظلم و جور کا خوف. انشاءاللہ. مطلب آپ بھی اس میں اظہار اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈال دیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کی بات ہے, اس وقت بھی فتنہ پرور لوگ تو فتنہ فساد کھڑا کریں گے, وہ کیسا فتنہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ فتنہ جتنا بھی کھڑا کریں گے, مگر حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اس فتنے پر غالب آ جائے گی. اللہ. اور انشاءاللہ امت کے اچھے دن ہوں گے, اتحاد اور اتفاق ہوگا, اور جتنے باطل ہیں وہ سب خود ہی سے گر کے ٹوٹ جائیں گے وہ سارے بت, اور جتنی نفرتیں ہیں وہ بھی مٹ جائیں گی. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کب ہوگا, لیکن اس وقت تک ہمیں بھی کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے. یہ امت کی تفریق کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پہ راضی ہو کے بیٹھ جائیں. امت کے درمیان نفرتیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پہ راضی ہو کے بیٹھ جائیں. شروع بھی ہمیں علماء اپنا ممبر سے ہوئی, اب ختم بھی ممبر ہی کی طرف. ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرتے رہنا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اختلافی چیزوں کو ہم نہ بیان کیا کریں, اتحاد کی بات کیا کریں. اختلاف رہیں گے اپنی جگہ, وہ وہیں ختم ہوں گے. جب آئیں گے تو وہ سب کو خود ہی سدھار, تراش وراش وہ خود ہی دیں گے, بھائی تم یہاں غلط تھے, تم یہاں صحیح تھے. وہ خوبصورت. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کا, علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا, علامہ طیب شاہ گیلانی کا. ضرمن آپ جو کہتے ہیں نا کہ ممکن نہیں ہے یہ شیعہ سنی اتفاق اتحاد, ویسے تو یہ ہے, یہ حقیقت ہے. یہ چند لوگ ہیں جو شر پرسن لوگ ہیں, ان میں اتفاق ہی ہے, اتحاد ہی ہے. ہم برسوں سے رہ رہے ہیں اس خطے میں اور اسی انداز سے رہ رہے ہیں. مگر اگر آپ اس کا کامل ظہور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے, اور امید رکھیے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ عقائد ہیں, ان کا اظہار بھی ہو چکا ہے. حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کی آمد, مگر اس سے پہلے ہم ان کے لائق ہو جائیں, اس پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاشرتی برائیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم کس کی جماعت میں, فسادیوں کی جماعت میں, یا ان کی کہ جو فسادیوں کا نصف نابود کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ایک وفی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ ہمیں پائیں گے دعاؤں کے ساتھ, کلمات کے ساتھ. لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان